جو مرزا صاحب نے اپنے طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان ہونے کے ناطے سے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کا پیٹ راوی کا فہم ہے نا کہ فما شبیہ بن کھانا کھا رہا ہے اور دوسرے نے آ کے اس کو بلایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں اور واپس جا کے جواب دے دیتا ہے، تو اس کا قصور کیا ہے؟ معاویہ کاتب وحی تھے یا عام منشی ہی تھے؟ پہلی بات یہ منشی والا جو لفظ ہے نا یار، یہ میرے گاٹے فٹ کیا ہوا تھا ادھر لوگوں نے، اور مجھے کہتے ہیں نہیں وہ دیکھو یہ منشی کہہ رہا ہے، یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے سر۔ ایک زمانہ تھا یہ لوگ فخریہ بتایا کرتے تھے کہ میں منشی ہوں، یہ فلاں بندہ منشی ہے وہاں پہ، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ کلرک کی آپ سمجھ لیں یا اسٹینوگرافر کی آپ سمجھ لیں اردو ہے منشی، لکھت پڑھت کرنے والا بندہ، بڑے بڑے تاجروں نے دکانوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایون یہ منشی والی جو حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے منشی تھے، یہ علامہ وحید الزمان صاحب نے خود منشی ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ سر پرانی صحیح مسلم میں کیا ہوا ہے، جو صحیح مسلم پہلے چھپی تھی نا جس کا پی ڈی ایف ہے، اب جو پرنٹ کیا مکتبہ اسلامیہ نے انہوں نے اس کو نا کاتب لفظ کر دیا ہے، تو منشی لفظ کوئی نٹوریس نہیں ہے، آپ کاتب کہہ لیں بے شک، تو اس میں مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ کتابت کیا کرتے تھے، منشی تھے، کاتب وحی کے الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جاؤ حضرت معاویہ کو بلا کر لاؤ، تو بلانا کس لیے تھا؟ اس کی وجہ اور ریزن یہاں لکھی ہے، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، کہ وہ کاتب وحی تھے۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے اور آ کر وحی لکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا لگاؤ اور اتنا تعلق تھا کہ حالانکہ بے شمار کاتبین وحی تھے، چلیں ایک میسر نہیں تو دوسرے کو بلا لیا جاتا، دوسرا نہیں تو تیسرے کو بلا لیا جاتا، لیکن آپ نے کہا کہ جاؤ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ صحیح۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے پھر فرمایا نہیں اسی کو بلایا جائے، فرمایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر فرمایا اسی کو بلایا جائے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار بلانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے اور وہ بڑے عظیم کاتب تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لکھا سے اس میں جمع کیے، اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو نبی الاسلام نے بھیجا کہ معاویہ کو بلا کے لکھواؤ، بلاؤ میں نے کچھ لکھوانا ہے، خط لکھوانے تھے۔ ایک بار گئے تو وہ واپس آئے، ان کا کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسری بار تیسری بار جب ایسے ہوا تو نبی الاسلام کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جو امام نسائی نے شام میں سنائی تھی تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا کہ تم کہتے ہو خصائص علی لکھی ہے تو امیر شام کی بھی کوئی فضیلت بیان کرو، ان کا یہ لو پھر فضیلت سن لو، ٹھیک ہے، اگر سننی ہے۔ پہلے تو انہوں نے بڑا کہا کہ یار ان کی فضیلت کوئی نہیں ہے، اگر سننی ہے تو تم سے ہضم نہیں ہونی، تو انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ اچھا، اس حدیث سے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دعا دی ہے ان کو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ کہتے ہیں امام مسلم اس کے ساتھ حدیث لے کے ہیں کہ اے اللہ اگر میں کسی کے لیے ایسے کلمات بولوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بعض اوقات ایسی زبان سے بات نکل جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، تو اگر میں کسی کے لیے ایسے کلمات نکال دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، تو میری اس بددعا کو اس کے لیے دعا بنا دینا۔ یہ وہ اس کا اہل نہ ہو، یعنی مراد کیا کہ اگر وہ بددعا کا اہل ہو تو پھر بددعا ہی رکھنا، یہی مطلب ہوا نا۔ اگر وہ اہل، اچھا اب وہ یہ اب بعد میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ بددعا بنی ہے یا دعا بنی ہے۔ یہی حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتی ہے، اس کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں سے رزلٹ کیا نکلا۔ دلائل النبوہ وہ کتاب ہے جس میں نبی علیہ السلام نے جو پروفیسیز دی تھی نا کہ مستقبل میں یہ ہوگا اور وہ پورا ہو گیا، اس کے اوپر یہ 3500 احادیث پہ مشتمل امام بیہقی کی کتاب ہے۔ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ بھی دلائل النبوہ میں ہے، اور وہی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے۔ اب یہی حدیث جب امام بیہقی اس میں لے کے آتے ہیں تو وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو بددعا دی تھی تو وہ بددعا پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تبھی وہ غیبی خبر بنے گی نا، تو حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن اللہ معافی دے وہ حدیث بھی یاد ہی لکھتے ہیں۔ حدیث تو وہی ہے جو مرزا صاحب نے اپنے پمفلٹ میں بھی پیش کی ہوئی ہے، اچھا، مرزا صاحب کے پمفلٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ حدیث،
کون سی؟ جو مرزا صاحب نے اپنے طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پیش کرنا چاہی، اچھا اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا کہ وہ دشمنوں کے منہ سے یا ان کے قلم سے بھی اپنے صحابہ کی تعریف نکلوا ہی دیتا ہے۔ بیر صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا تو وہ لکھ دیا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي۔ یہاں سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے میرے خلاف ایک رسالہ نکالا سنہ میں سے، اس میں انہوں نے لکھا کہ جی یہ تو کہتا ہے منشی ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ سادہ منشی ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری بات کریں۔ کَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، ادھر بھی مسلم والی حدیث ہے، اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ مسلم میں ہے کہ وہ کاتب تھے، لیکن اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے بدوا دی نا، اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ بدوا لگ گئی ان کو اور پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ ان کے لیے بددعا نہیں بنے۔ اور اور اس روایت میں جو آ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، تو یہ عظمت میں تو نہیں آنے والے۔ یہ تو راوی کا فہم ہے نا کہ فما شبیہ بطنہ ابدا، راوی کہتا ہے کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، اچھا اچھا، ہم کہتے ہیں کہ راوی کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرا؟ یہ الفاظ وہ سکپ کرتے تھے، کاتبے وہی والی بات لیتے۔ میں اسے ہی کہتا ہوں کہ پوری آپ بات بیان کریں۔ اور دوسرا، اگر یہ دعا بنی ہے نا تو پھر جس صحابہ کو نبی علیہ السلام نے کو دعا دی ہے نا، تو سر پھر حدیثوں میں ملتا ہے کہ ان کو وہ چیزیں لگی ہیں۔ جیسے بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انس بن مالک کو لمبی عمر کی دعا دی تھی، تو بخاری میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہے، 82 سال حضور کے بعد وہ زندہ رہے ہیں، کہ کتنے وہ اپنی اولاد میں سے کتنے بچوں کو دفنا چکے ہوئے تھے، 110-12 سال کے ہو کے وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو جس کو جو دی ہوئی ہے نا نبی علیہ السلام نے دعا، تو آپ کو حدیثوں میں پھر ملے گا کہ وہ دعا اس سے لگی ہے اور وہ پوری ہوئی ہے اس طریقے سے۔ یہاں جب نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی کہ ان کا پیٹ خدا نہ بھرے، اور یہ کہتے ہیں یہ دعا ہے، تو پھر اور ویسے دیکھیں مرزا صاحب نے بھی اس حدیث کے ترجمے میں یہی کہا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں، خلاف نہیں، نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی، بد دعا نہیں کہا، ان کے خلاف بد دعا نہیں کہا، ان کے حق میں کیا ہوگی؟ قبول دعا۔ اب دیکھیں ایک طرف یہ ایک راوی کا فہم ہے، دوسری طرف صحیح مسلم کے جو شارح بھی ہیں اور ان کے ابواب قائم کرنے والے امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے کیا باب قائم کیا ہے کہ جس پر نبی علیہ السلام لعنت بھیجیں یا آپ اس کو برا بلا کہیں یا آپ اس کے خلاف کوئی بد دعا کر دیں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، یعنی امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے شارح بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اس بد دعا کے اہل نہیں تھے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے پہلے وہی روایات اکٹھی کی ہیں اور پھر اس کی مثال کے طور پر 2 حدیثیں نقل کی ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی کے لیے بد دعا کر دیں، کسی کو لعنت بھیج دیں، کسی کے خلاف کوئی کلمہ کہہ دیں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت کا، اجر کا، تزکیے کا، رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو پہلے وہ ساری روایت نقل کی، بعد میں مثال کے طور پر یہ دوسری مثال کے طور پر تو پھر حدیثیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ دعا یہ کس صورت میں بنے گی کہ ان کا پیٹ بھر جائے، تو پھر اس پہ حدیثیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ ایک لقمہ ہی زبان پہ رکھتے تھے تو پیٹ بھر جاتا تھا، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کئی دن تک کچھ کھائے پیے بغیر وہ زندہ رہتے تھے۔ یہ پریکٹیکلی دعا کا اثر ہونا چاہیے تھا نا، اس کی بجائے اگر یہ آتا ہو کہ وہ اتنا کھاتے تھے پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا تھا، تو پھر وہ دعا ہوگی۔ ایک بندہ کھائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے تو وہ ذرا اپنے بزرگوں سے، علماء سے پوچھ لیں آپ وہ کیا ہے، اگر دوسری والی بات موجود ہے تو آپ وہ بتا دیں۔ بلکہ الاوائل کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی، اس کتاب کا نام یہ ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے۔ یہ جو حدیث ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، یہ وہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ الاوائل کتاب میں لے کے آئیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ یہ البانی نے بھی لیا اور پھر لکھا کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دیا ہے، یعنی میر شام، کیونکہ حضرت عثمان نے تو اس میں الفاظ ہے کہ وہ آل امیہ سے ہوگا۔ یہ بھی الاوائل میں ہے کہ پہلا شخص، الاوائل میں ایک ہے کہ پہلا شخص جس نے جمعے کا خطبہ بیٹھ کے شروع کیا وہ امیر شام تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بڑا تھا تو وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے، دعا لگی ہوئی تھی نا۔ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ حضرت معاویہ کاتب وہی تھے، ہم کہتے ہیں بالکل ہے، لیکن بات پوری بیان کریں، پک اینڈ چوز نہ کریں، پوری بات امت کو بتائیں، پھر سلف کا فہم بھی بتائیں۔ جو آپ سلف کے فہم کا رونا روتے ہیں کہ امام بیہقی نے اس کے ساتھ کیا لکھا ہے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا، یہ نہیں لکھا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے تو کئی دن تک پیٹ بھرا رہتا تھا۔ دعا تو تبھی ہوگی نا کہ پیٹ بھر جائے، پیٹ نہ بھرنا کسی کا اگر یہ دعا ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ اس میں خود بھی مانتے ہیں کہ وہ جو پھر کہتے ہیں وہ بلکہ یہاں پہ وہ جو ایک
مفتی صاحب بریلویوں کے گزرے ہیں جنہوں نے جال حق لکھی ہے نام لیے بغیر گجرات کے. انہوں نے ایک دفاع پہ امیر شام کی کتاب لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ابن عباس 3 دفعہ گئے ہیں نا, ہو سکتا ہے امیر شام کو بتایا ہی نہ ہو اور باروں بار سے ہو کے آگے ہوں. کیونکہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور دوسرے نے آ کے اس کو بلایا ہی نہیں, بتایا ہی نہیں اور واپس جا کے جواب دے دیتا ہے, تو اس کا قصور کیا ہے؟ جیسے آپ یہاں ایک ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, کوئی آدمی باہر سے آئے آپ کو ملنے کے لیے, تو باہر سے کوئی بندہ کہہ دے بھی وہ تو ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, پھر وہ آئے, پھر کہہ دیا جائے پھر وہ آئے, تو اس میں آپ کا اور میرا قصور کیا ہوگا؟ کوئی قصور نہیں ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کلمات کہے ہیں, اس میں حضرت معاویہ کا قصور کوئی نہیں تھا. صحیح. اور ویسے دیکھیں لیول تک ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو پہلے تو میں ان کو الزامی جواب یہ دوں گا کہ وہ تہاڈا منڈا نہیں سی. ابن عباس جڑا ہے نبی علیہ السلام دا کزن سی, جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اسے قرآن کا علم عطا فرما, ٹھیک ہے نا, سیاڑا بیڑا بندہ سی, اور بڑے بڑے صاحب حضرت عمر کے قریب نہیں ہوتے تھے, وہ قریب بیٹھتے تھے علم کی وجہ سے. دوسری بات, آپ نے امیر شام کو بچانے کی خاطر نبی علیہ السلام کو تختہ مشق بنا دیا کہ آپ علیہ السلام نے تحقیق ہی نہیں کی ہے کہ ابن عباس نے پیغام بھی میرا دیا یا نہیں دیا. یہ تو کفر میں چلی جاتی ہے بات, اور باروں بار ہو کے آ گیا اور آپ اتنے جذباتی ہوئے کہ آپ نے بدعا دے دی ہے. اور تیسری بات جو بہت خطرناک ہے کہ حضرت صاحب تسی تے علم غیب نو مندے ہو, مطلب نبی علیہ السلام نے علم غیب ہی نہیں سیکھے تے, اندروں ہو کے نہیں آیا, باروں بار آیا پھر بھی بدعا دیتی. سب سے بڑا پوائنٹ ان کے لیے یہ ہے, یہ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے. جب علم غیب ہے تو آپ کے عقیدے کے تحت نبی علیہ السلام کو پتہ ہوگا کہ وہ اندر سے ہو کے یا نہیں ہو کے, اور اگر آپ اس کے باوجود نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو سر آپ امیر شام کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی گوا بیٹھے. اور میں نے یہی دیکھا ہے, جو ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے نا وہ ایمان سے چلا جاتا ہے. کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 نمبر حدیث کہ نبی علیہ السلام نے, مولا علی کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی, اس ذات کی قسم, نبی علیہ السلام نے کی حدیث بیان کرنے سے وہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے اناج کو, دانے کو پھاڑ کے نباتات اگائے اور مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو سر جو جھوٹا دفاع کرے گا ایمان سے خارج ہوگا. سچا دفاع ہم کرتے ہیں کہ ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں, انہیں مسلمان سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم ان کو منافق اور کافر نہیں کہتے.